السلام علیکم جی. بہت ساری جو ہے وہ نگیٹیوٹی کہا گیا کہ ہمارے گزشتہ ویلاگ سے پھیلی ہے، جو کہ ہم نے پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے دورہ چین کے حوالے سے کیا. کس نے کہنا تھا، نیچے جو فیڈ بیک آیا اس میں ہمیں محسوس ہوا اور ہم نے کہا کہ چلیں ہم اس کو یہ بات قطعاً یہ تاثر نہیں تھا یا یہ نہیں تھا مطمع نظر کہ اس سے کوئی نیگیٹیوٹی پھیلے، بلکہ ہم تو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو آ کے جو اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ پاکستان کا کیس پراپرلی پلیڈ کر کے نہیں آئے اس فورم کے اوپر، اور وہ بات میں ثابت بھی ہو گیا. یہ جو ہے تو میں نے کہا اس کا ایک پازیٹیو پہلو جو ہے جو کہ رہ گیا اور اس کو بھی ڈسکس کر لیا جائے، اور وہ پازیٹیو پہلو ہے وہ پاکستانی ڈیفنس کے حوالے سے. کچھ انٹرنیشنل ڈیفنس کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو ہم نے فالو کیا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو ان کے ہاں سے یہ تاثر ملا کہ چائنا ہیز ہینڈڈ اوور اے سرپرائز ٹو پاکستان. ہاں آکی چائنا نے پاکستان کے حوالے کر دیا سرپرائز، جو کہ وہ اب انڈیا کو دے گا وہ سرپرائز جب انڈیا کوئی اگلا وینچر کرے گا. ویسے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو فروری 57 کو بھی تو سرپرائز ہی دیا تھا نا ان کو، بیچاروں کو تو ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ آگے ان کا پورا سسٹم جیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پرامین ثانی جیسے جو وہاں پہ بھارت میں بھی کچھ سین وائسز ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت ہے جو میگنیٹک وار فیلڈ ہے یا سائبر وار فیئر ہے، یہ جو سارا ایکو سسٹم جو ہے یہ تو ہم نے ڈیولپ ہی نہیں کیا ہوا. ابھی اس علاقے کے اندر چائنا کے ساتھ والا علاقہ ہے، اس کے اندر تو ہم نے ابھی ان کو کوآرڈینیشن وغیرہ یا یہ سسٹم اسٹیبلش کرنے ہیں، تو ہم کس برتے کے اوپر ان سے پنگا لینے کی بات کر رہے ہیں. خیر ہم نے جو کیا تھا، ہم نے وہ جو تھا ان کا سارا سسٹم جو تھا کمیونیکیشن کا وہ جیم کر دیا تھا، ہیک کر لیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کو بڑے آرام سے شکار کیا تھا ان کے ابھینندن صاحب کے طیارے کو پھر ہم نے شکار کیا تھا، اور وہ پھر چائے پلائی تھی. تو اب اس سے بھی کوئی بڑا سرپرائز ہے جو پاکستان کو، ابھی اس سرپرائز کی ڈیٹیل نہیں آئی جی، اور میں بڑا اس میں کانشیس ہوں یا تلاش میں ہوں کہ وہ سرپرائز کیا ہے. ڈیفینیٹلی وہ کوئی سرپرائز جو ہے وہ کوئی ڈیفنس انسٹرومنٹ کے حوالے سے ہے نہیں. جیسے یہ VT4 ٹینکس جو ہیں یہ بہت پرانی خبر ہے. اس موقع کے اوپر ایک دفعہ پھر انڈین میڈیا نے اس کو اچھالا، یا کچھ اور بھی جو ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر یہ آئی کہ پاکستان نے 100 کا آرڈر دیا تھا اور اس کو 300 تک بڑھا دیا ہے. میری جو ذاتی ہنچ ہے یہ شاید 300 سے بھی آگے جائے گا، کیونکہ پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ 500 سے 600 ٹینکس جو ہیں ان کی ضرورت ہے، اس لیول کے ٹینکس کی، اور یہ مین بیٹل ٹینکس ہے. مین بیٹل ٹینکس میں اس کا شمار ہوتا ہے. 50 ٹن پلس اس کا ویٹ ہے، اور دنیا کی کون سی ٹیکنالوجی ہے جو اس میں نہیں ہے. یہ تو پرانی خبر ہے، اس کو اس وقت اچھالنا یہ انسٹرومنٹ. اچھا پھر یہ پتہ چلا جی ہمیں وہ ایک جو ہے وہ فریگیٹ جو ہے، فریگیٹ کم ڈسٹرائر جو ہے وہ چوتھا پاکستان کے حوالے کر دیا. تو 3 تو پہلے بھی پاکستان وہ حوالے کر دیا. یہ بھی کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. مجھے کوئی یہ جو میگنیٹک وار فیلڈ ٹائپ کے اندر نہ کوئی اور چیز لگتی ہے جو آپ صرف ایک USB میں لے آتے ہیں نا جی اٹھا کے، اور یہاں پہ آگے آپ نے صرف اس کو سسٹم میں ڈال کے تو آن لائن کنیکٹ ہی کرنا ہوتا ہے. کیا خیال؟ تو اس طرح کا کوئی وہ سرپرائز ہے جی کہا جا رہا ہے کہ جو چائنا نے، ہمارے دوست نے، ہمارے بھائی نے، پاک جی نہیں بھائی جی، انہوں نے ہمارے حوالے کیا ہے. اور چونکہ ابھی تک ہمیں نہیں ڈیٹیل پتا تو ہم آپ کو کیا بتائیں، اور اگر پتہ بھی ہو تو ہم نہیں بتائیں گے. ہم انتظار کریں گے کہ سرکاری طور پہ ہماری حکومت جو ہے اس کو جاری کرے، پھر ہم اس کا انالیسس کریں گے. لیکن وہ جو سرپرائز ہے اب ان کو خیر بنانی چاہیے جن کو یہ سرپرائز ملنا ہے، اور اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایک اچھی خبر ہے اس پورے وزٹ میں. اور اب وہ سمجھ آتی ہے جو ساتھ میں 2 اعلیٰ جو تھے وہ عہدیدار جو ہیں پاکستان فوج کے آرمی کے جو ساتھ تھے، اور وہ یہ شاید سرپرائز لینے گئے تھے، جیب میں ڈال کے لے آئے. اور اب اگر اچھا
اس میں ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ضرورت پیش آئی. اس وقت جتنے بھی انالیسز چل رہے ہیں انٹرنیشنلی وہ یہ ہے کہ اکتوبر کے بعد نومبر دسمبر جنوری فروری اور مارچ موسم جو ہے وہ ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو کوئی پنگے بازی پاکستان کے مشرقی محاذ کے اوپر ہو سکتی ہے. تو اس پنگے بازی کو جسے کہنا چاہیے کہ کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں, کیونکہ ظاہر بہار کے الیکشن آ رہے ہیں. مودی صاحب جو ہیں ان کے پلے جو کچھ پڑا ہے اور جس طرح انہوں نے پسپائی اختیار کی ہے. ویسے بائی دا وے پچھلے دنوں یہ بپن راوت کو کیا ہوا بھائی؟ بپن بھائی ہمارے محلے کے اندر ایک بپن صاحب ہیں جو بپن برگر فروش ہیں, تو میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں تو میرے منہ پہ اسمائل پھیل جاتی ہے. بپن بھائی نے جو دھمکی لگائی ہے کہ وار کا آپشن ابھی بھی ٹیبل پہ ہے, تو ظاہر ہے ان کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے بپن بھائی ہیں, وہ چائنا بھائی کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے, تو بیچارے کمزوروں پہ غصہ نکالیں گے نا اپنی طرف سے, تو ہماری طرف منہ ہو سکتا ہے. اکتوبر کے بعد یہ انالیسز لوگ پیش کر رہے ہیں, تو شاید اس کے حوالے سے ہم کوئی آگے سے پھر سرپرائز پیش فرمائیں جس طرح کے فروری 27 کو پچھلے سال کیا تھا. خیر یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی پازیٹیو ایز فار ایز پاکستان از کنسرن. یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, لوگوں کو حوصلہ ہوتا ہے بجلی اور گیس کے بلوں میں پسی ہوئی مخلوق کو, چلیں کوئی حوصلہ تو رہنا چاہیے کہ ان کی سرحدیں جو ہیں وہ محفوظ ہیں. ایک یہ ہے. دوسری یہ اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ دوحہ دفتر سے امارات اسلامیہ افغانستان طالبان عالی شان کے ترجمان, ٹھیک ہے, شاہین صاحب نے ایک ٹویٹ جاری کیا ہے, وہ 2-4 ٹویٹ جاری کیے ہیں جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا جو وفد گیا تھا اسلام آباد اس نے مذاکرات کیے ہیں. اس کے اندر جناب نمبر آف پیشنٹ جن کا ٹریٹمنٹ پاکستان میں کرنے کی اجازت دی جائے گی وہ بڑھانے پہ اتفاق ہوا ہے. افغان مہاجرین کی جو بستیاں ہیں ان کے مسائل انہوں نے ڈسکس کیے ہیں, ان کو حل کیا جائے. جو چھوٹے جرائم میں ملوث افغان باشندے ہیں مہاجرین کے, کیونکہ ان کے پاس کوئی لیگل کور تو نہیں ہے نا, وہ نیشنل تو نہیں ہے اور ان کے پاس رائٹ بھی نہیں ہوتا, اور جب وہ سڑک وغیرہ پہ ادھر ادھر عام علاقوں میں نکلتے ہیں تو پولیس والے جو ہیں وہ ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ان کو جو پکڑ کے ٹکا ہوا ہے ان کو کھولا جائے, بیچاروں کو وہاں سے رہائی ملے, اور جو جن کے کرائم ذرا سخت ہیں, ہارڈ والے کرائم, ہارڈنڈ کرمنل ہیں, ان کے حوالے سے جو ہے وہ پروسیڈنگز تیز کی جائیں, کیونکہ وہ کئی سالوں سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں بیکاز آف دیئر نان ریزیڈینشیل اسٹیٹس, نان سٹیزن شپ, وہ ان مسائل کا شکار ہیں. اس پہ بات ہوئی. اس کے علاوہ جو ہے وہ کمیونیکیشن کے ان کے طالبان کے اور بھی مسائل, مہاجرین کے اور بھی مسائل کے حوالے سے بات ہوئی. میں سوچ رہا تھا کہ یہ باتیں تو ریاست کے کرنے کی ہوا کرتی ہیں نا, ریاست جب نیگوشیشن ہوتی ہے تو اس وقت یہ باتیں ہوتی ہیں, تو یقیناً کوئی دوسری ڈپلومیٹک بھی کوئی بات ہوئی ہوگی. تو میں پھر منتظر رہا کہ شاید ہمارا دفتر خارجہ بھی کوئی پریس ریلیز جاری کرے, کیونکہ جوائنٹ کمیونیکے تو جاری نہیں ہوا. تو ہمارے دفتر خارجہ نے کوئی اس پہ پریس ریلیز جاری نہیں کی, وہ پہلے والی بات ہی جو ہے. اچھا یہ بھی خبر تھی کہ زلمے خلیل زاد صاحب بھی یہاں پہ آئیں گے, لیکن وہ نہیں آئے ان کے سٹے کے دوران نا یہاں کے اوپر, اور انہوں نے جناب جو ہے یہ گفتگو کر کے اور انہوں نے جا کے اپنی پریس ریلیز جاری کر دی ہے. ایسی صورت کے اندر ہم نے جو ان کے آنے کے اوپر جو پریس ریلیز جاری کی تھی, ہم نے کہا تھا کہ انٹرا افغان ہم نے, یعنی کہ حکومت پاکستان نے انٹرا افغان ڈائیلاگ کے حوالے سے ہم اپڈیٹ ان کے حوالے سے مذاکرات ہوں گے. لیکن انٹرا افغان ڈائیلاگ کے حوالے سے جو دوحہ دفتر ہے امارات اسلامیہ افغانستان طالبان عالی شان کا, اس نے کوئی اپنی پوری پریس ریلیز کے اندر بھی اور شاہین صاحب کے جو ٹویٹس ہیں ان کے اندر بھی مینشن نہیں کیا. اور ڈسپلے انہوں نے یہ کیا ہے کہ جیسے ریاست کے ایک لیجیٹیمیٹ رولر جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں دوسری ریاست کے لیجیٹیمیٹ رولر کے ساتھ. اگر وہ اس طرح بیہیو کرنا شروع ہو گئے ہیں تو وہ تمام جو پریڈکشن ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے وہ اگلے مارچ تک سمٹ جائے گی, مجھے تو لگتا ہے کہ اگلے نومبر تک, الیکشن سے پہلے تک, شاید بہت ساری جگہوں پہ یہ بات فیل ہو رہی ہے
کہ ٹرمپ صاحب واپس نہیں آئیں گے، اور اگر ٹرمپ صاحب واپس نہیں آتے، الیکشن ہار جاتے ہیں، تو ان کی مخالف پارٹی جیتے گی۔ تو مخالف پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ پالیسی تھی جو باراک حسین اوباما صاحب جو ہیں وہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ٹرمپ صاحب کی جو ہے مقبولیت اس وقت سب سے کم لیول پہ چل رہی ہے کسی بھی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کی مقبولیت سے، نمبر 1۔ اس کے بعد ٹرمپ صاحب نے جیوز کو ون کرنے کے لیے یو اے ای کے ساتھ تعلقات قائم کروائے تھے، لیکن ساتھ ہی اسرائیل کے، لیکن ساتھ ہی F-35 دینے سے انکار کیا۔ تو یو اے ای نے کہا کہ جی ہم یہ اپنا فیصلہ واپس بھی لے سکتے ہیں۔ اگر اس میں بھی کچھ کھنڈت مچ جاتی ہے، کچھ مطلب مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر دیکھنے کی بات ہوگی کہ کیا یہ جو پوری سچویشن جو ہے سسٹین نہیں کر پاتی، ٹرمپ صاحب نہیں آتے، تو اگر ڈیموکریٹس واپس آتے ہیں تو ڈیموکریٹس کا تو سینٹرل پوائنٹ کیا تھا کہ عربوں کو ہم نے بہت زیادہ ڈیفینڈ کر لیا ہے، یہ یہاں پہ چھوڑیں، اور یہاں پہ سینٹر آف پاور جو ہے وہ ایران کو بنائیں۔ اور ایران کے ساتھ جو معاہدے تھے اس سے صرف ٹرمپ صاحب کا امریکہ بیک آؤٹ کیا تھا، نیوکلیئر ڈیل بھی ان میں شامل ہے، اور لیکن اس سے یورپین یونین بیک آؤٹ نہیں کی۔ یورپین یونین ٹرمپ صاحب کے ساتھ جو ہے ایران کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے میں ہے۔ اب اگر یورپین یونین معاہدے میں ہے، ادھر ڈیموکریٹس واپس آ جاتے ہیں، وہ دوبارہ اس کو جوائن کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ معاہدہ ٹھیک ہے آپ کا، آپ صحیح اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، اور وہ عرب سے اپنا وڈرال شروع کرتے ہیں، تو عرب سوچنے پہ مجبور ہیں کہ پھر ہم کس کے رحم و کرم پہ ہوں گے، کیونکہ اتنی اسٹرانگ آرمیز تو ان کی نہیں ہے جتنی ایران کی۔ تو یہ ایک صورتحال بن رہی ہے۔ اب آپ نے یہ بھی سن لیا ہوگا کہ ایران کے خلاف تازہ ترین جو پابندیاں لگوانی تھیں یا موجودہ پابندیوں کے اندر سختی پیدا کرنی تھی، اس کی جو قرارداد ہے وہ پاس نہیں ہو سکی اقوام متحدہ کی اسمبلی میں، جنرل اسمبلی میں سے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ خبر سنی لی ہوگی۔ اور اس کے اوپر کسی ظالم نے بڑا خوفناک تبصرہ کیا کہ اس وقت دنیا میں 2 ریاستیں ہیں جو اس بات کے اوپر بھاگی چلی جا رہی ہیں کہ وہ دنیا میں خود کو بے عزت کیسے کریں اور اپنا اثر و رسوخ کیسے کم کریں۔ ایک ہے امریکہ بہادر اور دوسرا ہے چائنا، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں مقابلہ ہو رہا ہے کہ یہ دنیا میں اپنے آپ کو بے اثر کیسے کرتے ہیں۔ ان کی رائے کا یا ان کا ایک سرٹن پرسپیکٹو ہے، انہوں نے پورا تھیسس اس کے اوپر بلڈ کیا ہے، لیکن اس صورتحال کے اندر چیزیں بہت لیکوڈ اور فلوئڈ شکل کے اندر ہیں۔ اگر آپ غور کریں، ان فلوئڈ حالت کے اندر واردات بھی ہو جایا کرتی ہے۔ اچھا، پھر اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو الیکشن سے پہلے کے 2 مہینے ہوتے ہیں، کبھی وہ پریزیڈنشل الیکشن کے لیے اسامہ بن لادن والا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی اس طرح کا کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، کبھی ایران میں جو ہوسٹیج ہوتے ہیں امریکی، وہ رہا نہیں ہو پاتے، وہ الیکشن کے 3 ماہ بعد رہا ہوتے ہیں، اور جیمی کارٹر الیکشن ہار جاتے ہیں۔ یہ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں امریکن الیکشن کے حوالے سے، انٹرنیشنل بلی لیتے ہیں یہ الیکشن، اور اگر نہ لے سکیں تو کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہو جایا کرتا۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت۔ تو دیکھیں، لیٹ سی، نومبر جو ہے وہ کوئی زیادہ دور نہیں رہ گیا، ہم سب اگست میں بیٹھے ہوئے ہیں، سپتمبر اکتوبر 2 ماہ ہیں درمیان میں، اور مقامی طور پہ پھر ایک پولیس والے نے ایک کالے کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کی کمر کے اوپر گولیاں برسائی ہیں، اور اس کو وہ نازک حالت میں تھا آخری دفعہ جب میں نے دیکھا ہے اس کو، اور ایک دفعہ پھر وہاں پہ بلیک لائیو میٹر جو ہے وہ تحریک ریوائیو ہو گئی ہے۔ کوئی فورس ہے جو اس تحریک کو الیکشن تک لے کے چلنا چاہ رہی ہے تاکہ ٹرمپ صاحب کا بیڑا گرک ہو۔ ٹرمپ صاحب کو ویسے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بلیک ووٹس جو ہیں ان کے لیے میٹر نہیں کرتے، اور جو ہے وہاں پہ مطلب کہ اب اس کے علاوہ بھی اور کچھ خبریں ہیں امریکی الیکشن کے حوالے سے۔ کچھ پاکستانی جو وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، پاکستانی منارٹیز جو ہیں، 1973 والی منارٹی جو ہے، اس کے بندے بھی ان الیکشن میں بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، اور باقاعدہ ان کو جو ہے نامینیشن مل گئی ہے ڈیموکریٹس کی طرف سے، اور وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستانی کہلائیں گے لیکن ہیں وہ۔ تو اس کے اوپر بھی کس دن بات کریں گے کہ ان کے اوپر کس بھاری قسم کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور کس طرح ان کی کیمپین چل رہی ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔